اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیہ کریمہ ماہ مبارک کے نیمہ ماہ مبارک کے اس ماہ کامل کے اوپر نثار کہ جس نے اپنی وجود سے اور اپنی آمد سے ماہ مبارک کو شباب عطا کیا، وہ کمال کہ جو چاند کو عطا ہوتا ہے اور چاند ماہ کامل بن جاتا ہے، ویسے ہی کمال ماہ مبارک کو عطا ہوا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاند کی تشریف آوری سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے نور نظر کی تشریف آوری سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی تشریف آوری سے۔ اور یہ خوشی وہ خوشی ہے کہ جو نہ صرف ماہ مبارک رمضان کے روزہ داروں کی خوشی ہے، بلکہ یہ خوشی زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کی خوشی ہے، اس لیے کہ کوثر کی تفسیر سامنے آ رہی ہے۔ وہ کوثر جو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی آپ کی نسل جاری رہنے والی ہے۔ نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے متعدد حدیثوں میں سنا ہے کہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعے صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، علی کی اولاد فاطمہ کی نسل، امیر المؤمنین کی یہ اولاد منسوب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ سب جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں، یہ سب پیغمبر کی نسل سے ہیں اور پیغمبر کی اولاد ہیں۔ آج جی یہ چاہتا ہے کہ اس ماہ منیر کے فضائل کا ایک شمع آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لو کان العلم مجسما، اگر علم یعنی تحمل، صبر اور بردباری مجسم ہو جائے، لکان علی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات سامنے کی ہے، اور لوگ عام طور سے یہی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی پہچان ان کی شجاعت ہے، ان کی دلیری ہے، ان کی بہادری ہے، ان کا زور، جسے زور حیدری کہا جاتا ہے، اس سے امیر المومنین کی شناخت ہوتی ہے۔
لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان الحلم مجسما لکان علی، اگر حلم کو مجسم کر دیا جائے تو وہ علی بن جائے۔ بات سامنے کی نہیں ہے، ایک ذرا سا آپ توجہ کیجئے تو آپ کو احساس ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ پیغمبر نے حلم کے تجسم کو علی کی مثال کیوں دی۔ یہ مثال اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کہ جس نے کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ بچپن سے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھے اور آپ ہی کے نقش قدم پر چلتے رہے اور آپ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلی جماعت میں آپ نے خدا کی بندگی ادا کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اور جناب خدیجہ کے ہمراہ، جو پہلی جماعت قائم ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر کے ناصر اور مددگار قرار پائے۔ آپ نے خود اعلان کیا اپنی نصرت کا، جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آپ کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ علی میرے بعد میرے وزیر، میرے جانشین، میرے خلیفہ اور میرے بھائی ہیں، دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ یہ فضیلت 13 سال کی کم سنی میں آپ کو حاصل ہوئی، ابھی عنفوان شباب میں ہی پہنچے تھے کہ شب ہجرت کا قضیہ پیش آیا اور آپ نے اپنی جان پیغمبر کے اوپر قربان کر دی، اس بستر کے اوپر لیٹے جس کے چاروں طرف تلواریں اپی ہوئی تھیں، اور آپ نے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں بیچ کر رضائے پروردگار حاصل کر لی اور مرضی پروردگار سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا۔ آپ کو پروردگار عالم نے صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی زوجہ عطا فرمائی، جو پروردگار کی کنیز خاص تھی اور جن کی مثال کائنات میں نہیں ہے، جسے پروردگار عالم نے اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا۔ آپ کو پروردگار عالم نے حسن و حسین جیسے فرزند عطا کیے۔ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر اور بعد کی بھی جنگوں میں دشمنان دین کے دانت کھٹے کیے، کفار و مشرکین کو سرکوب کیا، اور آپ کو پروردگار عالم نے غدیر کے میدان میں تاج ولایت عطا کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں۔ اور ایسی شخصیت جب تاریخ کا رخ پلٹتا ہے اور وفات پیغمبر ہوتی ہے تو یہ شجاع، یہ دلیر، یہ بہادر، یہ جری، یہ شیر کردگار اور یہ حکیم و دانا اور یہ انسان کامل، اس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائے پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں تاکہ دین اسلام اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے، اور دین اسلام کا یہ قافلہ جو ہے صبح قیامت تک جاری رہے۔ اس کے لیے آپ نے جو حلم اختیار کیا، جو صبر اختیار کیا، جو تحمل اختیار کیا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا لو کان الحلم مجسما، اگر حلم کو مجسم کر دیا جائے تو وہ علی بن جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لو کان الحسن مجسما لکان فاطمہ۔ اب یہاں رک کر کے یہ بات سمجھانے کی ہے کہ ہم حسن سے چہرے کا حسن دیکھتے ہیں، حسن چہرے کا حسن نہیں ہے، حسن کردار کا حسن ہے۔ چہرے کا حسن چند دن کے بخار میں ضائع ہو جاتا ہے، یہ جو چہرہ ہے مرجھا جاتا ہے، چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ حسین سے حسین انسان چند برسوں کے بعد
چہروں کے اوپر جھریاں پڑ جانے کے بعد، چہرے کے اوپر جھریاں پڑ جانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں جسے حسن کہا جاتا ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے، وہ انسان کی سیرت ہوتی ہے، وہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے. انسان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرماتے ہیں لو کان الحسن مجسما، حیاء فاطمہ، علم فاطمہ، حلم فاطمہ، شجاعت فاطمہ، محبت فاطمہ، کرامت فاطمہ، سخاوت فاطمہ، یہ سارے محاسن ہیں کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی میں جلوگر نظر آتے ہیں. اور یہ سارے محاسن جو پروردگار عالم کے اسماء حسنہ سے مستعار ہو کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں جلوگر ہوئے ہیں، یہ حسن ایک پیکر میں ڈھل گئے تو اسے نام دیا گیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اسی طرح پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لو کان الحیاء مجسما لکان الحسین، اگر حیا مجسم ہو جائے تو وہ حسین کے پیکر میں ڈھل جائے. سامان وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، صرف یہی حدیث بیان نہیں کرنی ہے. آخر میں پیغمبر فرماتے ہیں لو کان العقل مجسما، اور اگر عقل مجسم ہو جائے لکان الحسن، تو وہ حسن کے وجود میں ڈھل جائے. آیا امیر المومنین کے یہاں کمال عقل نہیں ہے؟ آیا صدیقہ کبریٰ کے یہاں کمال عقل نہیں ہے؟ اگر آیا امام حسین علیہ السلام کے یہاں کمال عقل نہیں ہے، پھر امام حسن علیہ السلام کے لیے پیغمبر نے کیوں فرمایا کہ اگر عقل مجسم ہو جائے، پیکر میں ڈھل جائے، تو وہ حسن کے پیکر میں ڈھل سکتی ہے، وہ حسن بن سکتی ہے. اس کی طرف توجہ دی جائے تو ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنا پڑیں گے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا زمانہ تھا کہ جس میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام پر اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. اسلام کے دشمن اسلام کے نام پر اسلام کو ذبح کرنا چاہتے تھے اور ختم کرنا چاہتے تھے. اور ایسے موقع کے اوپر امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی حکیمانہ روش کے ذریعے اور اپنے عاقلانہ روش کے ذریعے، طریقے کے ذریعے، بظاہر لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی فوج جوق در جوق دشمن کے طرف چلی جا رہی ہے اور امام کے ساتھیوں میں کمی آتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ امام کے بہت تھوڑے سے افراد بچ گئے ہیں. اور ایسے موقع کے اوپر وہ جو سامنے والا دشمن تھا وہ بھی ایسا تھا کہ جو جسے امت اسلامی مسلمان کہتی تھی. امام حسن علیہ السلام بھی فرزند رسول تھے، ان کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. ایسے حالات پیدا کیے کہ بظاہر دشمن کو یہ احساس ہو جائے کہ امام حسن علیہ السلام کمزور ہو گئے، یہ احساس ہو جائے کہ امام حسن علیہ السلام شکست خوردہ ہو گئے، یہ احساس ہو جائے کہ امام حسن علیہ السلام اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اب ان کے اندر قوت و طاقت و توانائی نہیں ہے. ایسا احساس دلایا جانا امام حسن علیہ السلام کے لیے اس بات کا ثبوت، اس بات کا سبب بنا کہ دشمن نے سادہ کاغذ آپ کی طرف روانہ کر دیا کہ آپ اگر صلح کرنا چاہیں تو جو شرط آپ اس میں لکھیں گے ہمیں وہ ساری شرطیں قبول ہوں گی. یہ وہ اقدام تھا امام حسن مجتبیٰ کا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی شرطیں اپنی طرف سے لکھیں وہ تمام امت اسلامیہ کے لیے بھرپور طریقے سے قابل قبول تھیں کہ امت اسلامیہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ سلسلہ خاندانی سلسلہ نہیں ہے،
خلیفہ مسلمین اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، یا انتصاب کیا جائے گا یا شورا کے ذریعے ہوگا، اور یا پھر استخلاف کے ذریعے ہوگا۔ امت چنے گی جس کو چننا چاہے گی، لیکن کیا ہوا؟ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی شرطیں اس صلح نامے میں لکھی کہ دشمن کو اپنی شکست خوردگی کا احساس ہو گیا، اور دشمن جو چاہتا تھا کہ تمام امت اسلامیہ کو اپنی طرف کر لے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح نامے نے نشر ہو کر پوری امت اسلامیہ میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری، ذہنی اور عقلی توانائی کا لوہا تمام امت اسلامی سے منوا لیا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی تائید میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کی شہادت کے بعد 10 سال تک خاموشی اختیار کیے رہے، اس لیے کہ وہ صلح نامہ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا، عقل کل کے ہاتھوں کا لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ حدیث ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر امام حسن مجتبیٰ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اگر عقل مجسم کر دی جائے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر میں ڈھل جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جب ہوتی ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہاتھ ابنی، میرے بیٹے کو مجھے دے دو۔ یہ نہیں فرماتے ہاتھ ابن و بنتی، میری بیٹی کے بیٹے کو مجھے دے دو۔ ہاتھ ابن علی، علی کے بیٹے کو مجھے دے دو، بلکہ فرماتے ہیں ہاتھ ابنی، میرے بیٹے کو مجھے دے دو۔ پیغمبر صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، پیغمبر قرآن کے ترجمان ہیں، قرآن لانے والے ہیں، اور پیغمبر کی زبان اتنی سچی ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کی زبان نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی جب پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کو مجھے دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ حکمت پوشیدہ ہے کہ امیر المؤمنین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ نسل امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اولاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تاریخ کے بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں کہ جس کے سدباب کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹے کا لقب دیا ہے، ان کو بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ ایک اور حدیث ہے، الحسن والحسین ابنایا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ بنی امیہ کا اقدام کیا تھا؟ بنی امیہ کا اقدام یہ تھا کہ انہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی امت اسلامی کے دل میں اتارنے کی کوشش کی۔ امیر المؤمنین کی دشمنی، اور اس کے لیے کیا کیا؟ 84,000 ممبروں سے جمعے کے خطبوں کے درمیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سب و شتم کرایا گیا۔ اس کے لیے مقدمہ یہ باندھا گیا کہ جناب ابو طالب کو پہلے کافر قرار دے دیا جائے تاکہ امیر المؤمنین کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے راستہ کھل جائے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کو بند کر دیا۔ امت کی تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا مختلف حدیثوں کے ذریعے کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اب امت کی کسی فرد کے بس میں یہ نہیں ہے
یا بنی امیہ کی مشنری کو کہ بس پہ یہ نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ویسی ہی گستاخی کریں کہ جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں کی۔ دیکھیے کتنا اہتمام کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بنی امیہ کی پوری کوشش یہی تھی کہ پیغمبر کی ابنیت سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نکال دیا جائے، یہاں تک کہ اس نے یہ اقدام کیا تھا کہ لوگوں سے کہہ رکھا تھا، اپنے جاسوسوں سے اور اپنے اہلکاروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ دیکھو کوئی بھی انہیں فرزند رسول اگر کہے تو اسے میرے پاس گرفتار کر کے لے آؤ، تاکہ میں اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہوں گا کروں گا۔ لہذا لوگوں کے دل میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب اس نے اپنے غلام ذکوان سے یہ کہا کہ اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بیٹی کی اولاد جو ہے اولاد نہیں ہوا کرتی، بیٹی کی اولاد اس کے نانا کی اولاد نہیں ہوا کرتی۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جب ذکوان کو امیر شام نے یہ حکم دیا کہ میری اولاد کی فہرست بناؤ تاکہ میں انہیں انعام دوں۔ جتنے اس کے بیٹے تھے ان کے بیٹوں کی اولاد کا تذکرہ فہرست بنائی، لیکن بیٹیوں کی اولاد کی فہرست اس نے نہیں بنائی۔ جب وہ فہرست امیر شام کے سامنے لائی گئی تو اس نے کہا کہ میری بیٹیوں کے بچے اس کے اندر ذکر کیوں نہیں کیے گئے؟ تو ذکوان نے سر جھکا کے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے نبی کی طرف منسوب نہیں ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے بیٹے آپ کی طرف منسوب ہو جائیں؟ اگر نبی کی بیٹی کے بیٹے نبی کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کے بیٹے بھی آپ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر کے اس نے سر جھکا لیا۔ یہ سازشیں نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی سازشیں تھیں، بلکہ یہ سازشیں بنی عباس کے زمانے کی سازشوں میں سے بھی تھیں کہ وہ اسی بات کے اوپر کہ یہ ائمہ معصومین علیہم السلام فرزندان رسول ہیں، بیٹے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس کے خلاف ہارون الرشید نے بھی سازش کی۔ مدینے آیا، حج کے لیے آیا تھا، مدینے بھی آیا، پیغمبر کی زیارت کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن العم، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو، اور اے میرے چچا زاد بھائی آپ کے اوپر بھی سلام ہو۔ جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا، اے رسول خدا آپ پر سلام ہو، اور اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ ہارون الرشید کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا آپ ثابت کیجئے کہ کس طرح سے آپ رسول خدا کو اپنا باپ تصور کرتے ہیں۔ ایک نقضی جواب میں آپ کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ زندہ ہو جائیں اور تشریف لائیں اور تم سے یہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو تو تم کیا جواب دو گے؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا، اس نے کہا کہ میں پورے شوق سے اپنی بیٹی کی شادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دوں گا، اور اس ازدواج کے اوپر فخر کروں گا، افتخار کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے داماد ہو گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا لیکن اگر پیغمبر تشریف لائیں گے تو مجھ سے یہ سوال کر ہی نہیں سکتے اور مجھ سے یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو یہ ان کی بیٹی کی بیٹی ہوگی جو محترم ہے اور جس سے قرآن کریم کی روشنی میں ازدواج کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہمارے پدر ہیں اور وہ ہمارے آبا میں شمار ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے آبا میں شمار ہوتے ہیں لہذا ہم انہیں اپنے باپ کی حیثیت سے پکارتے ہیں۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سازشوں کو، جن کے ذریعے پیغمبر اسلام نے ان سازشوں کو رد کیا ہے۔ لہذا ابناء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہابیت کی یہ کوشش ہے کہ وہ ابناء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابنیت سے انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ فرزندان رسول نہیں ہے بلکہ فرزندان امیر المؤمنین ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ نسل فاطمہ زہرا نسل کوثر ہے۔ نسل کوثر ایسی نسل ہے کہ جس کے سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء جناب آدم کی صلب میں رہے، تمام اوصیاء جو گزشتہ تھے وہ جناب آدم کی صلب میں رہے، لیکن پیغمبر اکرم اور امیر المؤمنین بھی جناب آدم کی صلب میں تشریف لائے، یہاں تک کہ جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی صلبوں میں تقسیم ہو گئے۔ آپ یہ بتائیے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس کی صلب میں ہے؟ نہ پیغمبر کی صلب میں ہیں اور نہ کہیں اور کسی صلب میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ 40 دن روزہ رکھیے، اور اس 40 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کو معراج ہوتی ہے۔ 2 روایتیں ہیں، آپ کو معراج ہوتی ہے اور آپ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور بہشت میں وہاں کا سیب آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اسے تناول کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نور آپ کی صلب میں منتقل ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جبرائیل امین لے کر کے آئے خان جنت، اور جس میں جنت کے میوے تھے، اور آپ نے انہیں تناول فرمایا نماز مغرب و عشاء کے بعد، اور اس کے بعد مستحبات کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ جبرائیل نے کہا اب یہ وقت مستحبات کے ادائیگی کا نہیں ہے، جائیے اور اپنے گھر جائیے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے ملاقات کیجیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے، جناب خدیجہ نے استقبال کیا، اور اسی شب نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منتقل ہوا، اور یہ نور فاطمہ زہرا ہی نہیں تھا بلکہ وہ انوار الہیہ اس نور کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوئے کہ یہ انوار الہیہ فاطمہ زہرا کی ذات میں بھی منتقل ہو کر جب فاطمہ زہرا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف لائیں تو وہ پہلی کوثر کی تفسیر کی شکل میں امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس کے اوپر آج ہم افتخار کرتے ہیں، اور یہ وہ نسل طیب و طاہر ہے کہ جو صبح قیامت تک اپنے وقار اور اپنی عظمت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور اسی کے ذریعے دین باقی ہے، ایمان باقی ہے، قدریں باقی ہیں، انسانیت باقی ہے، طہارت باقی ہے، نجابت باقی ہے، محبت باقی ہے، کرامت باقی ہے، سخاوت باقی ہے، عبادت باقی ہے، عظمت باقی ہے، انسانیت کو بقا حاصل ہوئی ہے۔ اسی نسل طیب و طاہر کے ذریعے آج ہم آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں،
اور اس مبارکباد کے ذریعے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اس مولود کی ولادت باسعادت کے اول فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اس مولود کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات، تمام کلمہ گویوں اور تمام انسانوں کو آفات ارضی و سماوی سے پروردگار محفوظ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اور بحق حسن مجتبی ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما اور دشمنان انسانیت کے تمام مکروہ ارادوں کو نیست و نابود فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔